آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات نہیں کی، آرمی چیف کی تعیناتی نئے الیکشن تک مؤخر کرنے کا کہا، نئی حکومت نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی، کپتان کا رواں ماہ عوام کو کال دینے کا اعلان، کہا عوام کو کال دینے کا معاملہ ستمبر سے آگے نہیں جانے دیں گے، جس دن بھی کال دی قوم سڑکوں پر ہوگی، -1 فارمولا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے پاس عوام کو کال دینے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں، میری گرفتاری سے تحریک نہیں رکے گی، اسٹریٹ مہم شروع ہوئی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد والے پاکستان کا نہیں سوچ رہے، کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے نام بھی بتا دوں، رجیم چینج میں شامل لوگوں کے نام جلد منظر عام پر لاؤں گا، تمام مسائل کا حل عام انتخابات ہیں، نواز شریف کے پاکستان آنے کا انتظار اور مکمل بندوبست کیا ہوا ہے، نواز شریف کا اتنا بڑا استقبال ہوگا جتنا کسی کا نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کے الزامات غلط فہمیوں سے متعلق کوئی وقت نہیں، حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی میں مصروف ہے، سیلاب پر سیاست سے عوام آگاہ ہیں، وقت آنے پر حساب لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان کو جواب، کہا امید ہے آپ موجودہ فنڈز کے ساتھ ساتھ 2010 میں سیلاب متاثرین کے نام پر لیے گئے چندے اور غیر قانونی فارن فنڈنگ کی ایک ایک پائی کا حساب بھی لیں گے۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا عوام یاد رکھیں گے کون مدد کو آیا اور کون اسلام آباد بیٹھا رہا، سیلاب کے باعث بدترین تباہی کا سامنا ہے، اس وقت صرف یکجہتی کی باتیں کافی نہیں، عملی کام کی ضرورت ہے۔ سیلابی ریلوں نے سندھ کے شہر چھوڑے نہ دیہات، دادو کی 5 یونین کاؤنسلز سیلابی پانی سے متاثر، جھیل کے پانی سے شہر کو بچانے کے لیے چاروں طرف بند باندھنے کا سلسلہ جاری، نہر کا رنگ بند ٹوٹنے سے 7 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، ٹھٹھا میں کچے کے علاقے سے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور، سینکڑوں دیہات بری طرح متاثر، فصلیں تباہ، مکانات منہدم ہو گئے، بدین میں نہر پر کٹ لگانے کا فیصلہ، مقامی افراد کا احتجاج، شہداد کوٹ میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 4 بچے جاں بحق، ٹنڈوالا یار میں دیوار گرنے سے 60 سالہ شخص جان کی بازی ہار گیا، مٹیاری میں دریائے سندھ میں 3 بھائی ڈوب گئے، 2 کو بچا لیا گیا، 1 جاں بحق۔ کھلا آسمان، بے اثر و سامانی، خوراک نہ پانی، بھوکے پیاسے سیلاب متاثرین کا پارا ہائے، ٹھٹھا میں راشن نہ ملنے پر متاثرین کا مکلی بائی پاس پر احتجاج، ٹائر نظر آتش کر کے قومی شاہراہ بلاک کر دی، گھوٹکی میں لوک فنکاروں نے اپنے انداز میں احتجاج ریکارڈ کرایا، بدین میں نہر پر کٹ لگانے کے فیصلے کے خلاف مقامی افراد سڑکوں پر آ گئے، سیون میں سیلاب متاثرین میں پہلے کشتی میں سوار ہونے پر جھگڑا، ایک دوسرے پر لاٹھیوں کے وار، 10 افراد زخمی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض، انسانی جانیں نگلنے لگے، خیرپور میں گیسٹرو سے 3 بچیاں جاں بحق، لاڑکانہ میں 2 بچے جاں بحق، سیون میں بھوک کے باعث 10 سالہ بچی دم توڑ گئی، دادو کے ریلیف کیمپ میں گیسٹرو کے باعث ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، بلوچستان میں 10,000 سے زائد افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا، سانس کی بیماریوں کے 2,000 سے زائد، ڈائریا کے 1,300 سے زائد کیسز رپورٹ، اسکن انفیکشن کے 1,800 مریض رپورٹ، سانپ کے ڈسنے کے 15 مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا۔ کراچی میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش، عزیز آباد، ملیر، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، یونیورسٹی روڈ، طارق روڈ، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا، سڑکیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل، ٹریفک کی روانی متاثر، رین ایمرجنسی کا عملہ غائب، ایکسپو سینٹر کے اطراف کے علاقے زیر آب، درخت، کھمبے، دیواریں اور شیڈ گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے، شہر قائد میں بارش کے ساتھ ہی کریم آباد، بفر زون، منظور کالونی، ڈیفنس سمیت کئی علاقوں میں بجلی بند، محکمہ موسمیات کی کل حیدرآباد، مٹیاری، جام شورو، سجاول اور ٹھٹھا میں بادل برسنے کی پیش گوئی، 15 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ بدین اور خیرپور میں بھی بارش ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں مزید 8 معاونین خصوصی شامل، نواب زادہ افتخار خان، مہر ارشاد سیال، رضا ربانی کھر، فیصل کریم کنڈی، سردار سلیم حیدر، تسنیم احمد قریشی، مہیش کمار ملانی اور محمد علی شاہ بادشاہ وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ 8 معاونین خصوصی کی تعیناتی سے کابینہ ارکان کی تعداد 70 ہو گئی، کابینہ میں 34 وزراء، 7 وزرائے مملکت، 25 معاونین خصوصی، 4 مشیر شامل۔
عوام مہنگائی کی دلدل میں دھنس رہی ہے، امپورٹڈ سرکار فوج ظفر موج بڑھا رہی ہے۔ نئے معاونین خصوصی کی تعیناتی پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا ریاکشن، بولے کابینہ میں 8 نئے غیر اہم ارکان کا غیر ضروری اضافہ کر دیا گیا۔ یہ بات شہباز شریف حکومت کی ترجیحات کا اظہار، امپورٹڈ حکومت نیرو کی طرح اپنی ہی بانسری پر سر دھن رہی ہے۔ ملک کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، مڈل کلاس ماہانہ اخراجات پر آنسو بہا رہی ہے۔ امریکی کرنسی کی روز بروز اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر $2.10 مہنگا، $231.92 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر $2 بڑھ کر $238 کا ہو گیا۔ پانچ ماہ میں پاکستانی کرنسی $50 کمزور ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں $15 کمی ہوئی۔ مارکیٹ کے اندر عدم استحکام سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہے۔ ملک میں مہنگائی کی لہر سیلاب سے پہلے کی ہے۔ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو چکے، اگلے مہینے فیول کاسٹ مزید بڑھے گی۔ پی ٹی آئی دور میں مہنگائی پر شور مچانے والے آج کہاں ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہم دوبارہ اقتدار میں آئے تو 100 روز میں معیشت کو بحال کر لیں گے۔ اسد عمر بولے روپے کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، فیصلہ سازوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے معیشت تباہ کر دی، قرضہ چڑھا گئے، خزانہ خالی کر گئے، اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ خواجہ افساد رفیق کہتے ہیں عمران خان نے جعلی چورن بیچا، ایک طرف امریکہ کو گالیاں تو دوسری طرف پاؤں پکڑتا ہے۔ ملک دیوالیہ پن کے مرحلے پر آئے اور دنیا 1 دینے کو تیار نہ ہو تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تالے کی چابی ہے، وہ کھلے گا تو دنیا آپ سے بات کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ حقیقی آزادی نہیں، عمران خان حقیقی کرپشن سے این آر او چاہتے ہیں، دھوس، گالی اور دھمکی سے این آر او مانگ رہے ہیں، امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور امریکی فرم سے لابنگ اور برانڈنگ کراتے ہیں۔ پہلے فیصلہ کر لیں ان کا مسئلہ بیرونی سازش ہے، حقیقی آزادی چیف الیکشن کمشنر یا کرپشن کا این آر او ہے۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ میں 3.49 ارب سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا، 1.25 کروڑ کے اخراجات مشکوک، 98 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات فرضی اور جعلی قرار۔ پچھلے منصوبوں کو بلین ٹری سونامی منصوبے میں دکھایا گیا، 2 کروڑ 80 لاکھ پودے استعمال میں لائے گئے، 2 کروڑ 30 لاکھ پودوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آڈٹ حکام کا ذمہ داروں کے خلاف انکوائری کرنے اور 15 کروڑ 53 لاکھ روپے کی ریکوری کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ق لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، چودھری پرویز الہی کی قیادت پر اظہار اعتماد۔ ارکان کا کہنا ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بولے مسلم لیگ قائد اعظم متحد ہے اور متحد رہے گی، عوام کی خدمت کے سفر کو مل کر مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ افواہیں پھیلانے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے 10 ادویات کی ریٹیل قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ مہنگائی کی سطح عوام پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کابینہ اجلاس میں حجاج کرام کو اضافی رقم کی واپسی منظوری، ای سی سی نجکاری کمیٹی اور قانون ساز کمیٹی کے فیصلوں کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں معاہدے کی منظوری بھی دے دی۔ معاہدے پر وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔ سیلاب کے باعث گندم کی سپلائی بند، آٹے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ کوئٹہ میں 1 کلو آٹا 125 سے 130 روپے فی کلو میں ملنے لگا، 20 کلو کا تھیلا 2100 سے 2400 روپے کا ہو گیا۔ نان فروشوں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، 250 گرام کا نان 25 روپے، 480 گرام کا نان 50 روپے کا کر دیا۔ تندور مالکان نے روٹی کی قیمتیں بھی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ فلار ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث صورتحال ابتر۔ فلار ملز نے کہا کہ محکمہ خوراک کا یومیہ 300 بوریوں کا کوٹا ناکافی ہے، اضافہ کیا جائے۔
उधर फैसलाबाद में भी गंदम की फीमन कीमत 3200 रुपए तक पहुंच गई। आटा 100 से 110 रुपए फी किलो में मिलने लगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब को गंदम फराहम न करने का मामला, वज़ीर आला पंजाब वफाकी हुकूमत के रवैये पर बरहम, वफाक को एहतजाजी मरासला भेजने का ऐलान। पंजाब काबीना का स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम तश्कील देने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कमेटी के सरबराह होंगे। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के खारजी रास्तों पर गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। लापता शहरी हसीब हमजा की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। चीफ जस्टिस सथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आईजी साहब ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। पहले एक फैसला मौजूद है, उसमें करार दिया था कि आईजी और मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होंगे। ये अदालत अब इस फैसले के मुताबिक ही चलेगी। कल 10 बजे तक लापता शहरी को अदालत पेश करें। 23 अगस्त से बंदा गायब है। दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज के लिए कोई मसला नहीं कि उसे पेश ना कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सब पेश होकर रियासत की नाकामी की वजाहत करेंगे। PTI के साबिक वजीर अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी में इख्तलाफात। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अली अमीन पर धमकियां देने का इल्ज़ाम। इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है। इनकार पर ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दी जा रही है। वाइस चांसलर इफ्तिखार अहमद का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वाइस चांसलर मेरी सरजमीन पर बड़े मंसूबे के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। अली अमीन और वाइस चांसलर के झगड़े के बाद गोमल यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। कोयटा के सिविल अस्पताल में नर्सेस का एहतजाज, नौमौलूद बच्चे की जान ले गया। डॉक्टर के रवैये के खिलाफ यंग नर्सेस की हड़ताल। चिल्ड्रन वार्ड समेत दीगर शोबों में जिम्मेदारियां अदा करने से इनकार। चिल्ड्रन वार्ड के ICU में दाखिल बच्ची इलाज न होने पर चल बसी। बच्ची के वालिद ने अस्पताल की फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि वार्ड में डॉक्टर और नर्स समेत स्टाफ का कोई फर्द मौजूद नहीं। फुटेज सामने आने पर अस्पताल इंतजामिया का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई।